اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایران نے مظاہرین پر گولیاں چلائیں اور انہیں ہلاک کرنا جاری رکھا تو امریکہ مداخلت کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران نے مظاہرین پر گولیاں برسائیں اور پرامن مظاہرین کو پرتشدد طریقے سے ہلاک کیا جو اس کی روایت رہی ہے تو امریکہ ان مظاہرین کو بچانے کے لیے آگے آئے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے نشانہ باندھ لیا ہے، ہتھیار تیار کر لیے ہیں اور وہ کسی بھی اقدام کے لیے تیار ہے۔ اس کے جواب میں ایرانی حکام نے سخت الفاظ میں امریکہ کو تنبیہ کی ہے۔ ایران کے قومی سلامتی امور کے سربراہ علی لاریجانی نے سوشل میڈیا پر کہا، امریکی مداخلت سے پورے خطے میں بے نظمی پیدا ہوگی، امریکی مفادات تباہ کیے جائیں گے۔ ایرانی رہنما علی خامنائی کے قریبی مشیر علی شمخانی نے کہا، ایران کی قومی سلامتی ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، ایرانی سلامتی کی جانب کوئی بھی ہاتھ بڑھا تو اسے کاٹ دیا جائے گا اور ایسا رد عمل دیا جائے گا جس پر پہلے فریق کو افسوس ہوگا۔ اسی دوران ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل وقائی کا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کا ایرانی عوام سے ہمدردی کا یہ بیان امریکہ کے تاریخی ریکارڈ سے مطابقت نہیں رکھتا۔ امریکہ دراصل ایرانی عوام سے ہمدردی کے بہانے ایران پر حملے کی دھمکی دے رہا ہے۔ ایرانی عوام کسی بھی ملک کو مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران میں کرنسی کی قدر میں بے تحاشا کمی اور بڑھتی مہنگائی کے خلاف عوامی مظاہروں کو آج 5 دن ہو گئے۔ احتجاج کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ احتجاج دکانداروں نے شروع کیا تھا جو ڈالر کے مقابلے میں ایرانی کرنسی کی قیمت میں بے تحاشا کمی پر برہم تھے۔ مختلف مقامات پر ایرانی فورس اور مظاہرین میں ہونے والی جھڑپوں میں اب تک 6 مظاہرین اور 1 پولیس اہلکار کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ مظاہرین کے پتھراؤ کے نتیجے میں درجنوں پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ مظاہرے تہران اور فارس کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی ہوئے ہیں۔ کئی صوبوں میں اسکول، یونیورسٹیز اور سرکاری ادارے بند کیے جا چکے۔ عالمی نشریاتی اداروں کے مطابق حالیہ مظاہرے 2022 میں مبینہ دوران حراست میں موت کے بعد ہونے کے سبب ہونے والے مظاہروں سے بڑے ہیں۔ ایران میں جاری مظاہروں کی ویڈیوز اور تصاویر کی انٹرنیٹ پر بھرمار ہے، لیکن ماہرین کے مطابق ان میں سے بہت سی تصاویر اور ویڈیوز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے تخلیق کر کے پھیلائی گئی ہیں۔ ایسی ہی ایک تصویر اسرائیلی وزارت خارجہ کے انٹرنیٹ پر بنے اکاؤنٹ پر شیئر کی گئی جس میں ایک پولیس اہلکار 2 افراد پر پانی چھڑکتا دکھائی دیا ہے۔ تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ تصویر AI سے بنائی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کے مقدمات میں عادل راجہ، حیدر مہدی، وجاد سعید، صابر شاکر، معید پیرزادہ اور دیگر کو 2 بار عمر قید کی سزا سنا دی۔ تفصیلات بتائیں گے عرفہ فیروز زکی اپنی رپورٹ میں۔ عادل راجہ، حیدر مہدی، وجاہت سعید، صابر شاکر، معید پیرزادہ، شاہین صہبائی اور سید حیدر نے وی لاگز اور ٹویٹس کے ذریعے 9 اور 10 مئی واقعات میں عوام کو اشتعال دلایا، دہشت گردی کرنے پر اکسایا، سرکاری اور عسکری افسروں کے خلاف نفرت انگیزی کی، احتجاج، سول نافرمانی اور عسکری و سرکاری تنصیبات پر حملوں کے پیغامات جاری کیے۔ مجرمان کو 2 سال عمر قید کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے 9 مئی سے متعلق ڈیجیٹل دہشت گردی کیس میں سزاؤں کا فیصلہ جاری کر دیا۔ ATC جج طاہر عباس سپرا نے تھانہ آپ پارا اور تھانہ رمنا میں درج مقدمات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا، مجرمان تفتیش اور ٹرائل کے دوران پیش نہیں ہوئے، رہائش گاہوں سے غائب پائے گئے، اشتہاری قرار دیے گئے۔ کوئی شک نہیں کہ شواہد موجود ہیں اور یہ فوٹیجز ایڈٹ شدہ نہیں، شواہد کافی ہیں۔ مجرمان نے افواج پاکستان اور عدالتی اداروں کے خلاف سنگین الزامات عائد کیے۔ عوام کو اکسانے کے شواہد ثابت ہونے پر 2 بار عمر قید اور مختلف جرمانوں کی سزا سنائی جاتی ہے۔ عرفہ فیروز زکی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا نے کہا ہے، یہ بات درست نہیں ہے کہ بانی PTI کو جیل میں محل جیسی سہولیات میسر ہیں۔ یہ دعویٰ بھی درست نہیں ہے کہ انہیں جیل میں ایسی جگہ رکھا گیا ہے جہاں سورج کی روشنی تک نہ آتی ہو۔ بانی PTI کو جیل میں 6 چکیاں دی گئی ہیں، 5 چکیاں ان کے اپنے استعمال میں ہیں اور 1 چکی میں ان کا مشقتی رہتا ہے۔ بانی PTI کو باہر کی خبروں تک رسائی ہے۔ اڈیالہ کے باقی قیدیوں کی طرح ان کے کمرے میں بھی LED لگی ہوئی ہے اور انہیں 2 اخبار بھی ملتے ہیں۔ میں دونوں ایکسٹریمز کا رد کرتا ہوں۔ ایک طرف نون لیگ کے لوگ ہیں جو کہ جیل کے فضائل سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی محل میں رہ رہا ہے وہ، اللہ نہ کرے کہ کسی شخص کو، میں تو اپنے دشمن کے لیے بھی خواہش نہیں کروں گا کہ وہ اس قسم کے محل میں رہے۔ اور دوسری ایکسٹریم پہ ہمارے PTI کے لوگ ہیں جو یوٹیوبرز کے ہاتھوں گمراہ ہوتے ہیں اور جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ان کو ایسی جگہ پہ رکھا ہے جہاں پہ سورج کی روشنی بھی نہیں آتی۔ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ 3 چکیاں اکٹھی تھیں جن میں میری چکی پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ پروفیسر صاحب کی، تیسرے نمبر پہ بشپ صاحب کی، اور بشپ صاحب کی چکی جو ہے جہاں ختم ہوتی تھی اس دیوار
اعتبار سے جو ہے وہ پرپینڈیکولر 6 چکیاں شروع ہو جاتی ہیں. ایک مشقتی ان کے ساتھ ہے اور ایک میں ظاہر ہے وہ رہتے ہیں, باقی 5 ان کے ساتھ ہیں, ان میں سے ایک میں مشقتی رہتا ہے اور باقی میں سامان وغیرہ رکھے ہوئے ہیں. ہر سیل کا جو سائز ہے وہ 10x12 فٹ ہوتا ہے. 3 بجے دوپہر کے کھانے کے لیے آتے تھے, اس سے پہلے ہی ان کا مشقتی جو ہے وہ دیسی گھی کے تڑکے لگانا شروع کر دیتا تھا. ہمیں واضح خوشبو آتی تھی تو میں نے آواز بھی جب سنی تو ظاہر ان کی بیس بلند تھی. وہ اپنے مشقتی سے گفتگو کرتے تھے. 2 وقت وہ آتے تھے, صبح 9 بجے وہ ناشتہ کرنے کے لیے آتے تھے اور مشقتی سے گفتگو کرتے تھے. زیادہ تر کرکٹ پہ ان کی جو گفتگو ہوتی اور بعض اوقات جب وہ غصے میں ہوتے تھے تو ان کی بہت زیادہ اونچی آواز آتی تھی اور مسلسل وہ بولتے تھے. میں ایک جملے میں کور کروں گا کہ خان صاحب انتہائی فرسٹریٹڈ ہیں اندر, اور یہ جینون ہے. میں بھی ان کی جگہ 2 سال اندر رہتا, شاید 2 سال سے پہلے میں بھی فرسٹریٹ ہو جاتا. وہ سمجھ لیں کہ ان کی استقامت ہے کہ انہوں نے ایک مشکل وقت ایک ایکسٹروورٹ بندے نے وہاں پہ گزارا ہے. وہ جھوٹ بول رہے تھے بالکل. جس عرصے میں نے نہیں سنی تو اس میں میں نے کنفرم کر لیا تھا کہ وہ دوسری طرف بیٹھتے ہیں. ان کے کمرے میں LED لگی ہوئی ہے اور یہ ان کو صرف فیسلٹی نہیں ملی ہوئی ہے, پورے اڈیالہ میں فیسلٹی موجود ہے. وہاں پہ جس بندے کی ڈیوٹی تھی کچھ عرصہ وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا. پھر جب میری طرف لگی تو میں نے بائی چانس ایک دن اسے ڈسکس کیا تو اس نے کہا میری ڈیوٹی رہی ہے. پھر اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ 2 اخبار بھی آتے ہیں اور پھر اس نے مجھے LED کا بھی بتایا اور باقی ساری چیزیں. میں نے کہا یار یہ جو باتیں ہم سنتے ہیں کھانے کے پوائنٹ آف ویو سے, ان کا ہاں یہ آتی ہے, اور ڈاکٹر والی بات بھی درست تھی. الحمدللہ ان کو ساری چیزیں وہاں پہ اویلیبل ہیں. لیکن ظاہر ہے جیل تو پھر جیل ہے. یہ فضائل جو سناتے ہیں نا, مجھے بڑا دکھ ہے کہ جیل کے جو فضائل سنا رہے ہوتے ہیں بھائی, جیل ایک ایکسٹروورٹ بندے کے لیے موت ہے. اتنی مشکل سے وقت گزرتا ہے جیل کے اندر. فیض احمد فیض تو وقت گزار سکتا ہے وہاں پہ, لیکن خان صاحب کے لیے اور میرے لیے گزارنا بڑا مشکل ہے. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثنا نے جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات کی راہ میں اصل رکاوٹ خود بانی PTI ہیں. ابہام حکومت کی نہیں دوسری طرف سے ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم نے مذاکرات کی پیشکش کرنے سے پہلے نواز شریف یا اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں نہ لیا ہو. بانی PTI کی بہن علیمہ خان نے بھی کہا تھا کہ جو مذاکرات کرے گا وہ ان میں سے نہیں ہے. وزیر اعظم نے جو آفر کی ہے اس پہ میرا یہ بالکل, میں ان کے جو ہے وہ طریقہ کار کو جس طرح سے وہ کام کرتے ہیں وہ سمجھتا ہوں. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے اس معاملے میں میاں نواز شریف صاحب کو اعتماد میں نہ لیا ہو یا اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں نہ لیا ہو. محمود خان اچکزئی صاحب ہوں, PTI کی دوسرے یا تیسرے لیول کی قیادت ہو, جو ہمارے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل ڈائلاگ ہونا چاہیے, بالکل سیاسی ایشوز کے اوپر بات ہونی چاہیے. عمران خان صاحب نے بالکل یہ کوئی اختیار کسی کو نہیں دیا. انہوں نے جو اختیار دیا ہے وہ وہی ہے جو علیمہ خان صاحبہ نے بات کی ہے. وہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ بالکل درست بات ہے کہ جو مذاکرات کی بات کرے گا وہ ہم میں سے نہیں. اور وہ انہوں نے اسٹریٹ وائلنس کا جو ہے وہ پیغام دیا ہے, موومنٹ کا. انہوں نے 8 فروری کو جو ہے وہ کیا پہیا جام ہڑتال کا جو ہے وہ میسیج دیا ہے, اور سہیل افریدی صاحب کو جو میسیج دیا ہے کہ بھئی آپ جائیں پنجاب میں بھی جا کے جو ہے وہ موبلائزیشن کریں, اور پھر سندھ بھی جائیں اور شاید بلوچستان بھی جائیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ بانی PTI نے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے حوالے سے انہیں کچھ نہیں کہا. بات چیت کا ٹاسک محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے حوالے کیا گیا ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صوبائی معاملات پر بات چیت اور تعلقات بہتر کرنے کے لیے تیار ہیں. حکومت اسٹیبلشمنٹ اور تمام سٹیک ہولڈرز کو عوامی مفادات کے مطابق پالیسی بنانی چاہیے. سہیل آفریدی نے کہا کوئی تقریب یا میٹنگ ہوئی تو وہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ضرور ملاقات کریں گے. انہوں نے کہا کہ بانی PTI کی بہنوں کا باہر نکلنا جائز ہے. وہ اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کوشاں ہیں. ان کے کراچی جانے کا مقصد یہ ہے کہ عوام بانی PTI کی رہائی کے لیے متحرک ہوں. سہیل آفریدی نے اعتراف کیا کہ لاہور کے دورے کے دوران ان کی جانب سے غلط زبان کا استعمال ہوا, لیکن وہ عمل کا رد عمل تھا. انہوں نے اپنے دورہ لاہور کے دوران غلط زبان کے استعمال پر معذرت کر لی. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں سندھ حکومت کے صوبے سے باہر جاری منصوبوں کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا, جس میں بلاول بھٹو کو سندھ حکومت کے صوبے سے باہر جاری تعلیم, صحت اور مفت رہائش کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی. بلاول ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ بلوچستان کے ضلع صحبت پور میں سندھ پیپلز ہاؤسنگ اسکیم کے تحت 4,500 سیلاب متاثرین کو گھر بنا کر دیے جا رہے ہیں. گوجر خان, بھیرا, رحیم یار خان, ڈیرہ اسماعیل خان اور مظفر گڑھ میں SIUT کے تحت اسپتال تعمیر کیے جا رہے ہیں تاکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی گردوں کے جدید علاج کی سہولیات میسر آ سکیں.
بریفنگ میں چیئرمین پی پی کو مزید بتایا گیا کہ ضلع مالاکنڈ کے علاقے بٹخیلہ میں گرلز کالج اور خواتین کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کی تعمیر بھی کی جا رہی ہے۔ ملتان میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے قریب آئی ٹی پارک کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لیے سندھ حکومت کے منصوبے جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ کراچی کے علاقے مائے کلاچی پھاٹک کے قریب مین ہول سے 4 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لاشوں کو ضابطے کی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم کے بعد تحقیقات میں پیش رفت ہو سکے گی۔ جائے وقوع سے مزید بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے ذیشان شاہ۔ جی بالکل، مائے کلاچی روڈ کے قریب ایک بیابان جنگل نما ایک جگہ ہے جہاں پر ایک مین ہول ٹائپ کا ایک گٹر ہے، وہاں سے 4 لاشیں ملی ہیں۔ میں آپ کو یہ ساتھ یہ دکھاتا چلوں، میرے ساتھی کیمرامین عدنان مناظر دکھائیں کہ یہ وہ مین ہول تھا جہاں سے 4 افراد کی لاشیں ملی ہیں، جس میں 2 خواتین اور 2 مرد بتائے جا رہے ہیں۔ آپ کے پاس سب سے پہلے کیا انفارمیشن آئی تھی؟ راہگیر نے کسی نے بتایا کہ یہاں سے بدبو آ رہی ہے، تو اس بندے کو لے کے یہاں پہ آیا، دیکھا کہ گھٹنے نظر آ رہے تھے کہ باڈی ہے۔ چاروں جو لاشیں تھیں یہ کمبل میں لپٹی ہوئی تھیں؟ جی نہیں، اس کے باڈیاں اوپر نیچے پڑی ہوئی تھی، ایک دوسرے کو اوپر کمبل پڑا تھا، اس کے اوپر یہ بڑے پتھر جو تھے نا، یہ بڑے پتھر اس نے پھینکے ہوئے تھے۔ مائی کولاچی جو ہے وہ پھاٹک کہلاتا ہے، اس کے بالکل اپوزٹ میں یہ جنگل ایریا ہے۔ یہاں پہ مین ہول جسے سیوریج ہم کہتے ہیں، وہاں پہ اس کے اندر جو ہے باڈیز پڑی ہوئی تھی، اس کو نکالی ہیں باڈیز، کیونکہ وہ سیوریج کا پانی وغیرہ میں تھی لاشیں، تو وہ ڈیمیج ہو چکی ہیں۔ ابھی ہم فوراً جو ہے نا باڈیز موو ہم نے کروا لی ہیں، اور ہاسپٹل سے ہمیں پھر فردر جو ہے وہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کا پتہ چلے گا۔ ابتدائی طور پہ جو پولیس نے لاشوں کو دیکھا، اندازہ لگایا تو ممکنہ طور پہ 15 سے 20 دن پرانی یہ 4 لاشیں بتائی جا رہی ہیں۔ ممکنہ طور پہ کسی نے یہ قتل کر کے یہ 2 مرد اور 2 خواتین کو، ان کی لاشوں کو یہاں پر چھپایا گیا۔ بدبو پھیلنا شروع ہوئی، اس کے بعد میں یہاں سے ایک شہری گزر رہا تھا، اس نے فوری طور پہ ریسکیو حکام کو اطلاع دی، ایڈی کی ٹیمیں یہاں سے آئیں، اس کے بعد پولیس آئی، اب ضابطے کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جی کراچی کے علاقے لانڈی میں چلتے رکشے میں بیٹھی لڑکی نامعلوم سم سے گولی لگنے سے جاں بحق ہو گئی۔ فائرنگ کے وقت کچھ فاصلے پر پولیس مقابلہ ہوا جس میں ایک ملزم گرفتار ہوا۔ امکان ہے کہ کومل اسی مقابلے کی زد میں آ گئی۔ واقعے کی تفتیش کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ 17 سال کی کومل 11ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ وہ رکشے میں سوار چھوٹے بھائی کے ہمراہ اپنے کزن کے گھر سے واپس آ رہی تھی کہ چراغ ہوٹل کے قریب ہونے والے پولیس مقابلے کی زد میں آ گئی۔ نامعلوم سمت سے آنے والی گولی کومل کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ رکشے والے کی بھی کچھ چوٹ لگی ہے، پر رکشے والا کہاں گیا یہ مجھے نہیں پتا۔ یہ ایمبولینس میں ڈال کے لے کے آیا، یہ میرا بیٹا چھوٹا، یہ بیٹا ہوا، یہ کھڑا ہوا۔ بیگم میری اندر ایمرجنسی میں پڑی ہوئی ہے۔ اب کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا یہ تو اللہ بہتر سمجھ سکتا ہے بھائی۔ دوسری جانب پولیس حکام کا بتانا ہے کہ جس وقت کومل کو گولی لگی، اسی دوران کچھ دور کورنگی نمبر 6 پر عوامی کالونی تھانے کی حدود میں بینک سے رقم لے کے نکلنے والے شہریوں کو لوٹنے والے ڈکیتوں سے پولیس کا مقابلہ ہوا، اور 2 طرفہ فائرنگ کے تبادلے کے بعد ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کی شناخت مولا بخش کے نام سے ہوئی، کیونکہ ملزم کا ساتھی فرار ہو گیا۔ فائرنگ کے بعد کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی۔ ایک پکڑ لیا، ایک بھاگ گیا۔ ایس ایس پی کورنگی فدا حسین جانوری نے 17 سال کی کومل کی موت کا نوٹس لیتے ہوئے ایس ڈی پی او لانڈی فائزہ سوڈر کی سربراہی میں 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی فائرنگ کے واقعے کی شفاف تحقیقات کر کے اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ ساتھ ہی رپورٹر کاشف مشتاق کے ساتھ ذیشان شاہ، جیو نیوز، کراچی۔ توہین مذہب کے مقدمے میں اڈیالہ جیل میں قید رہنے والے انجینئر محمد علی مرزا نے کہا ہے کہ اقلیتوں کے سابق وزیر شہباز بھٹی کے بڑے بھائی بشپ ظفر بھٹی اڈیالہ جیل میں توہین مذہب کے الزام میں قید تھے۔ فیصلے میں ان پر لگا کوئی الزام ثابت نہیں ہوا تھا۔ 13.5 سال قید رہنے کے بعد انہیں بری کیا گیا اور وہ بریت کے 3 روز بعد وفات پا گئے۔ انہوں نے کچھ اور کیسز کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ ظفر بھٹی صاحب جو ایک منسٹر رہے ہیں مائنورٹیز کے، شہباز بھٹی صاحب جن کو 2011 میں اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا، یہ ان کے بڑے بھائی تھے۔ میں زیادہ وقت ان کی چکی میں گزارتا تھا تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ یہ میرا فیصلہ ہے۔ میں نے وہ فیصلہ پڑھا تو میں دنگ رہ گیا کہ اس فیصلے میں تو کہیں پر بھی یہ چیز موجود نہیں تھی کہ کوئی چیز ان پر ثابت ہوئی ہو۔ جو ان کے بھائی چھوٹے اسیسینیٹ ہوئے ان پہ الزام تھا کہ وہ توہین مذہب کی دفعہ 295C کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ یہ ان کی لاش لینے کے لیے امریکہ سے آئے تھے اور پھر کچھ عرصے کے لیے یہاں پہ تھے تو ان کو بھی اس طریقے سے اس میں
फंसाया गया और अल्टीमेटली इनको 2017 में ऑलमोस्ट 5 साल ट्रायल चलने के बाद जो है वो 25 साल की सजा हुई। और जब इन्होंने अपील के लिए अपनी आवाज बुलंद की तो दोबारा से सेशन कोर्ट की तरफ मुकदमा आया। उन्होंने कहा जी आपने इनको 25 साल क्यों दिए, इनको तो आप सजाए मौत दें, क्योंकि फिर इन्हें सजाए मौत हुई। और अल्टीमेटली 2025 अक्टूबर में जाके इनका इक्विटल हुआ। उसमें वाज़ेह लिखा गया कि इनसे कोई चीज साबित नहीं हुई, लेकिन उस शख्स के 13.5 साल जिंदगी के इन्होंने छीन लिए। और उन्होंने मुझे खुद बताया कि जज ने अपनी वाइफ के समेत आके उसी दिन मुझसे माफी मांगी थी कि मुझ पे पब्लिक प्रेशर था, इस वजह से मैंने सजा दी। और उनका इक्विटल हुआ 2 अक्टूबर 2025 को और 5 अक्टूबर को उनकी डेथ हो गई। अमेरिकन सेटल्ड फैमिली है जो यहाँ पे भी रहते हैं। तो उनका बच्चा था वो पागल डिक्लेयर हुआ है, कुछ अरसे के लिए उसको पागल खाने में लाहौर जमा भी करवाया उन्होंने और उसके बाद फिर उसको यहाँ पे ले आए। अब जिस शख्स का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है उसको लाकर यहाँ पे रखना, उससे तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं है कि वो यहाँ पे भी इस तरह के कलिमात निकाले और मुलाजमीन में से ही कोई शख्स उस पर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश करे। इसी तरीके से एक नाबीना शख्स, उसके बारे में आप अगर उसके वो केस को स्टडी करें तो उसके पास जो मोबाइल रिट्रीव किया है इन्होंने वो बटनों वाला मोबाइल है और उस पे केस ये है कि फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगाता था। और इसके अलावा भी पिछले दिनों भी एक बच्ची को इक्विटल मिला, अनीका अतीक को, मई 2020 में उस पे मुकदमा चला। उसकी उम्र उस वक्त ऑलमोस्ट 20 साल थी, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। बेसिकली एक लड़के के साथ दोस्ती थी और उसी चक्कर में उस लड़के ने जब उससे दोस्ती उस लड़की ने करने से इनकार कर दिया तो उसने फिर तौहीन मजहब का इस तरह इल्जाम लगाया और 2022 में उसको सजाए मौत हुई। उसका इक्विटल भी 2025 में चंद दिनों के बाद हुआ, जो जफर भट्टी साहब के। और उनका जो फैसला, उनका ये कोई चीज साबित ही नहीं हुई है। मैं पहले दिन वहां पहुंचा तो वहां जितने नौजवान कैद थे ज़ाहिर मुझे जानते थे, वो यकीन करें वो इतने खुश हुए, उन्होंने लेटर्स भिजवाए मुझे अंदर, फिर उन्होंने मुझे बकायदा फाइल्स भिजवाई कि हमारे केस को आप स्टडी करें। तो मैं इसी रिजल्ट पे पहुंचा हूं कि ये मामलात हैं। असल गुस्ताख वो लोग हैं जिन्होंने इनको फंसाया इसमें। और जाहिर है कि एक टीनेजर बच्चा अगर गलती की वजह से किसी एक चीज में फंस गया तो मंजरिया भी देखना चाहिए कि इंटेंशन उसकी गुस्ताखी की है थी या नहीं थी। और कई लोग ऐसे हैं जिनसे बकायदा फिर हमारे इदारों के लोगों ने जो आज सजा भुगत रहे हैं, NCCIA के कुछ ऑफिसर्स जो माजूल कर दिए गए, उन्होंने 50-50 लाख रिश्वत भी मांगी इस मामले में। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड टैक्स वसूली पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की फील्ड फॉर्मेशंस की कारकर्दगी को सराहा है। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 18 माह में टैक्स वसूली में नुमायां पेशरफ्त हुई। FBR अफसरान अपनी कोशिशों को मज़ीद तेज़ करें। वज़ारत ख़जाना की जारी करदा एलामी के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने वीडियो लिंक के ज़रिए टीम FBR और फील्ड फॉर्मेशन से खिताब किया। वज़ीर ख़जाना को बताया गया कि FBR ने दिसंबर में 1427 अरब रुपए टैक्स वसूल किया, जो माहाना हदफ 1446 अरब रुपए का 99% है। ये किसी भी साल दिसंबर के महीने में अब तक की सबसे ज़्यादा टैक्स वसूली है। महकमा इनलैंड रेवेन्यू ने इसी अरसे में 1310 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 1308 अरब रुपए वसूल किए, जो हदफ का 99.8% बनता है। नए साल के दूसरे कारोबारी दिन में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज $1 अरब से ज़ायद कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज की तादाद 19 हो गई। इन कंपनीज में OGDCL पहले नंबर पर है। टॉयप्लान रिसर्च के मुताबिक 2 जनवरी 2023 को सिर्फ 3 कंपनीज की कैपिटलाइजेशन $1 अरब से ज़ायद थी, जो साल 26 की जनवरी को 19 तक जा पहुंची है। OGDCL की कैपिटलाइजेशन 3 साल कबल $1.5 अरब थी, जो अब $4.5 अरब हो गई है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बांग्लादेशी हाई कमीशन का दौरा। इसहाक़ डार ने बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार किया। इसहाक़ डार ने कहा है कि बेगम खालिदा ज़िया ने बीमारी के बावजूद मुलाकात के लिए बुलाया और इंतहाई खुलूस का मुज़ाहिरा किया। पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने अपने मुश्तरका बयान में गज़ा की पट्टी में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर गहरे इज़हार तशवीश करते हुए गज़ा की पट्टी में अक़वाम मुत्तहिदा और उसके इदारों के ज़रिए बिला रुकावट मुकम्मल और फ़ौरी इंसानी इमदाद की फ़राहमी का मुतालबा किया है। मारूफ हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली मिस्र की सरहद से मुंसलिक गज़ा के रफ़ा बॉर्डर पहुँच गईं। फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान की फ़राहमी और सहूलियात से मुताल्लिक़ मालूमात लीं। एंजेलिना जोली ने दौरे के मौके पर मकामी अस्पताल का दौरा भी किया। अस्पताल में मौजूद ज़ख्मी फ़लस्तीनियों से मुलाकात और मकामी हुक्काम से गुफ्तगू भी की। और 3 मुल्की अंडर-19 वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 133 रन से हरा दिया। पाकिस्तान के 238 रन के जवाब में अफगानिस्तान अंडर-19 की टीम 105 रन बनाकर आउट हो गई। उमर ज़ेब ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया।
हरारे में खेले गए 3 मुल्की अंडर 19 वनडे सीरीज में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 50 ओवर्स में 9 विकेटों पर 238 रन बनाए। समीर मिन्हास 56 और उस्मान खान 43 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में अफगानिस्तान अंडर 19 की टीम 31वें ओवर में 105 रन बनाकर आउट हो गई। उमर ज़ेब ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। इस फतह के बाद पाकिस्तान ने सीरीज के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 3 मुल्की सीरीज में इतवार को पाकिस्तान आखिरी लीग मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगा। सीरीज का फाइनल 6 जनवरी को पाकिस्तान और जिम्बाब्वे अंडर 19 टीमों के दरमियान खेला जाएगा। बच्चे, बूढ़े, जवान और ख़वातीन अब हर कोई इतवार 4 जनवरी के इंतज़ार में है। इवेंट है BYD कराची मैराथन का, जिसमें हज़ारों लोग शिरकत कर रहे हैं। मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में रजिस्ट्रेशन का सिलसिला भी जारी है। रेस के क्या इंतज़ामात हैं और उसका रूट क्या है, जानते हैं फैज़ान लखानी की रिपोर्ट में। रोशनियों का शहर कराची इन दिनों बना हुआ है रनर्स का शहर। पाकिस्तान में रनिंग के सबसे बड़े इवेंट BYD कराची मैराथन के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स से मंजूर शुदा ये इवेंट इतवार को होगा। मैराथन निशान पाकिस्तान से शुरू होगी। रनर्स सी व्यू से गोल्फ क्लब और फिर वापस निशान पाकिस्तान आएंगे। हाफ मैराथन के शुरा एक बार, जबकि 42.2 किलोमीटर की फुल मैराथन के शुरा 2 बार ये चक्कर लगाएंगे। इवेंट में फुल और हाफ मैराथन के अलावा 5 किलोमीटर की फन रन और 10 किलोमीटर की रिले भी होंगी। मुझे इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है कि हमारे लोग जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे आ रहे हों, तो ये इससे लाइफस्टाइल चेंज फॉर द सिटी। इवेंट की तैयारियों के लिए मलिर से डिफेंस तक कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर ग्रुप्स प्रैक्टिस करते रहे। ये लोग जब आ रहे हैं ना, वो थोड़ी प्लानिंग करके आए हैं। हम लोग जो डिफरेंस जो देखा है ना, उनका एक प्लान था। 3 महीने पहले उनको पता था कि ये करना है, वो करना है। देयर इज नो बैरियर ऑफ एज ब्रैकेट। ये सारी चीज़ आपका डिसिप्लिन होना है। बाकी मुल्कों में तो 70 सालों से 50 सालों से हो रही है, तो इंशाल्लाह मैं भी चाहता हूं कि इसी तरह ये हर साल ये मैराथन ऑर्गेनाइज हो। कराची मैराथन के रेस डायरेक्टर शोएब निजामी के मुताबिक 25 मुल्कों के रनर्स इस इवेंट में शरीक होंगे, जो रनिंग कम्युनिटी के कराची पर एतमाद का सबूत है। कैमरामैन शाहिद इस्माइल और मोहम्मद साजिद के साथ फैजान लखानी, जियो न्यूज़ कराची।